ڈیئر نائنتھ کلاس، ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن اسلامیات اختیاری یونٹ نمبر 4 سیرت طیبہ۔ آج کی کلاس میں ہم لوگ رسالت کی اہمیت اور ضرورت والا ٹاپک پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کی کلاس میں نے آپ کو اس کا معنی، اس کی عظمت اور اس کے مفہوم کے بارے میں ایکسپلین کیا تھا۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یونٹ نمبر 4 ہے آپ کا، پیج نمبر 88 اور 89، ٹھیک ہے۔ 88 کا بالکل لاسٹ، یہاں پہ آپ کا یہ ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے، رسالت کی ضرورت اور اس کی اہمیت۔ رسول اور نبی علیہ السلام کا کام انسانوں کی اصلاح ہے۔ اب اصلاح کا مطلب ہوتا ہے درستگی، لیکن یہاں پہ اس لفظ کا مطلب ہو گیا کہ انسانوں کے عقیدے کی درستگی، یعنی ان کو صحیح عقیدہ بتانا، ان کو دین کی طرف، صحیح دین کی طرف لے کے آنا، ان کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دینا۔ وہ اس لیے کہ انسان جسے عقل، ارادہ، سوچنے اور سمجھنے کی قوت عطا کی گئی ہے، قوت یعنی صلاحیت عطا کی گئی، نوازا گئی، یعنی کہ انسان وہ ہے جس کو عقل، ارادہ، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، اپنے اعمال میں آزاد اور خود مختار ہے، اور اسی سبب سے وہ اشرف المخلوقات کا مقام رکھتا ہے۔ اب اسی سبب سے یعنی اسی اعتبار سے، خود مختار کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا شخص یا ایسا انسان جس کے ہاتھ میں ہر معاملے کا اختیار ہو، یعنی ہر معاملے کے فیصلے کا اختیار رکھتا ہو، کوئی بھی معاملہ اس کو طے کرنا ہو اور اس کے اچھے برے فیصلے کا اختیار وہ رکھتا ہو، اس کو کسی کی ضرورت نہ پڑتی ہو کسی بھی معاملے میں فیصلہ کرنے کی۔ اشرف المخلوقات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اشرف کہتے ہیں سب سے زیادہ عزت والے کو، برتری والے کو، اور مخلوقات مخلوق کی جمع ہے، اللہ کی پیدا کی گئی مخلوق۔ اب اللہ کی مخلوقات میں انسان ہیں، حیوان ہیں، فرشتے ہیں، تو انسانوں کو سب سے زیادہ برتری اور اہمیت حاصل ہے۔ اگر انسان اپنے ارادے کی آزادی سے کام لے کر جو چاہے کرنے لگے تو معاشرے میں فساد اور بگاڑ پیدا ہونا لازمی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ارادے کی آزادی کا مطلب ہے کہ انسان کی نیت۔ اگر انسان کو یہ پتہ لگ جائے کہ اس کے پاس ہر اختیار ہے، وہ اب ہر فیصلہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے کرے گا، دوسروں کے معاملات کے فیصلے بھی اسی نے کرنے ہیں، لیکن وہ اگر اپنے اس اختیار کا غلط فائدہ اٹھائے گا، وہ اس اختیار کو غلط استعمال کرے گا، مس یوز کرے گا، تو معاشرے میں لڑائی، جھگڑا، تباہی اور بے ترتیبی پیدا ہوگی۔ ارادے کی اصلاح کے لیے دل کی اصلاح ضروری ہے۔ اب دل کی اصلاح سے کیا مراد ہو گیا؟ ارادہ ہو گیا یعنی آپ کی نیت، آپ کا مقصد یا نیت کو درست کرنا، یہ ہوگی ارادے کی اصلاح۔ دل کی اصلاح سے مراد یہ ہے کہ آپ کے دل میں بھی یہ خیال نہ آئے کہ اگر آپ ایک انڈیپینڈنٹ انسان ہیں اور آپ کو جو ہے ہر فیصلے کے لیے جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے کہ آپ کی بات سن کے آپ کے ہر فیصلے کو مانا جاتا ہے، تو آپ نے ہرگز یہ چیز دل میں نہیں رکھنی کہ وہی ہوگا جو میں نے فیصلہ کرنا ہے، تو میں جس کو چاہوں، جس کے حق میں چاہوں بات کروں اور جس کے خلاف چاہوں چلا جاؤں۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ دل کی اصلاح سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنے دل اور نیت کو غلط مقصد سے ہٹا کر صحیح اور اچھے مقصد کی طرف لے کے جانا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ارادے یا دل کی اصلاح۔ یہی وہ کام ہے جو نبی اور رسول علیہ السلام انجام دیتا ہے۔ بظاہر نظر آتا ہے کہ اس قسم کے کچھ کام ایسے لوگوں سے انجام پاتے ہیں جو رسالت اور نبوت کے منصب پر فائز نہیں ہوتے۔ منصب کا مطلب ہوتا ہے عہدہ، فائز ہونا یعنی کسی نعمت سے سرفراز ہونا۔ وہ قوم اور ملک کے سامنے اصلاح کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ سعی و محنت یعنی کوشش کرنا اور متواتر جدوجہد اور مسلسل کوشش سے ان میں سیاسی، تعلیمی، اقتصادی کا مطلب ہوتا ہے مالی معاملات سے وابستہ، ٹھیک ہے، اور معاشرتی انقلاب پیدا کرتے ہیں۔ انقلاب یعنی تبدیلی، اور انہیں پستی سے نکال کر اوج کمال تک پہنچا دیتے ہیں۔ پستی کا مطلب ہوتا ہے کمتر حالت، یعنی کہ زوال سے ان کو عروج پہ لے آتے ہیں، یعنی بلندی پہ۔ کوتاہ نظر لوگ، اب کوتاہ کا مطلب ہوتا ہے ایسے لوگ جن کی سوچ صرف وسیع ہو، ایک محدود تک ان کی سوچ ایک محدود پیمانے تک ہو، بس اس سے زیادہ بس وہ یعنی
جو چیज़ بس انکو بتا دی گئی ہے بس اسی پہ اڑے رہنا، اس سے آگے یا اس سے مزید تھوڑا سا کھل کے سوچنے کی ان کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے. ان کو کہتے ہیں یعنی کہ آسان لفظوں میں تنگ نظر لوگ، تنگ نظریے والے لوگ. کوتاہ نظر لوگ ایسے لوگوں اور پیغمبروں میں کوئی امتیاز نہیں کرتے. اب امتیاز کا مطلب ہوتا ہے فرق، اور یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک نبی اور مسئلہ میں کیا فرق ہے. اب مسئلہ اصلاح کرنے والے کو کہتے ہیں مسئلہ، ٹھیک ہے نا. اب یہ جو پیراگراف ہے اس کا میں مطلب آپ کو سمجھاتی ہوں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی عقل مندی سے، اپنی سمجھداری سے جو ہے وہ لوگوں کی اور معاشرے کی حالت کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نبی یا رسول نہیں ہوتے، لیکن وہ اپنی محنت سے لوگوں کی زندگی بہتر بنا دیتے ہیں، اچھا کام کرنے کی نصیحت کرتے ہیں، معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ملک و قوم کو ترقی کی طرف لے کے جانے میں ان کی مدد کرتے ہیں. اسی طرح وہ لوگ لوگوں کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتے ہیں. اب یہاں پہ یہ لفظ جو استعمال ہوا تھا کہ پستی سے نکال کر اوجے کمال تک پہنچا دیتے، یعنی کہ کم تر حالت کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو بہت کم، یعنی کہ جن کی حالت بہت گئی گزری ہوتی ہے، ان کی اصلاح کر کے ان کو بلندی تک لے کے آتے ہیں، اور ان کو کمزور حالت سے جو ہے وہ ترقی یافتہ حالت کی طرف لے کے آتے ہیں. کچھ لوگ جو کم سمجھ رکھتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے نا کہ کچھ کوتاہ نظر لوگ، یعنی تنگ نظر کے، جو تنگ نظریے والے لوگ جو ہوتے ہیں، جن کی سوچ صرف چھوٹی سی ہوتی ہے، نیرو مائنڈڈ جن کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے. وہ اصلاح کرنے والے میں اور نبی اور رسول میں فرق نہیں رکھتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک سب ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. ان کو اگر کوئی ان کی اصلاح کر رہا ہے، ان کو سیدھے رستے پہ لا رہا ہے، ان کے لیے بہتری کی کوششیں کر رہا ہے، تو وہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کوئی نبی رسول آ گیا، کوئی فرشتہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے. وہ اپنی سینس سے کام نہیں لیتے، کیونکہ نبی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور نبیوں کے پاس اللہ کی کچھ نشانیاں معجزات موجود ہوتے ہیں. تو وہ ایک عام انسان کو نبی سے ملا رہے ہوتے ہیں. نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے، اور عام اصلاح کرنے والا جو ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور معاشرے کو بہتر بنانے میں اور اس کی ترقی میں لگا رہتا ہے. اس کی اگزامپل میں آپ کو اس طرح دیتی ہوں. اس پیراگراف کو آپ مزید اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک گاؤں ہے، لوگ وہاں پہ بہت مشکل زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان پڑھ لوگ ہیں وہاں پہ، ان کو وہاں پہ تعلیم کا کوئی ان کا رجحان نہیں ہے، اور ایک ان پڑھ اور ایک مشکل جو ہے زندگی گزار رہے ہیں. تو وہاں پہ ان کے بیچ میں جو ہے ایک سمجھدار اور محنتی آدمی آ جاتا ہے، اور وہ لوگوں کو محنت کرنا سکھاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو جھوٹ اور برائی سے روکتا ہے، اور ان کو مل جل کر کام کرنے کی جو ہے وہ ایڈوائز کرتا ہے. آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ بدل جاتے ہیں، ان کی مالی، معاشی، اقتصادی حالت جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب انہی میں دو گروہ ہوتے ہیں. ایک گروہ تو سمجھ جاتا ہے، جو سمجھدار ہو، سمجھ جاتا ہے نا کہ ہاں بھئی یہ ایک اچھا انسان ہے، اس نے اپنی سمجھ سے ہماری جو ہے وہ اصلاح کی ہے، درستگی کی ہے. لیکن ایک گروہ ایسا بنتا ہے کہ جو یہ سمجھ لیتا ہے کہ اچھا یہ تو پتہ نہیں کون سی بڑی چیز ہے، یہ پتہ نہیں کون سا نبی ہے، یہ کوئی رسول ہے، یہ کوئی فرشتہ لگ رہا ہے جس نے آ کے ہماری حالت ہی بدل دی ہے، ہمارے دن بدل گئے ہیں، یہ ہو گیا. تو وہ نبیوں اور رسولوں کو عام انسانوں سے ملانے میں لگے ہوتے ہیں. اس طرح کیا ہوتا ہے کہ وہ یا تو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی فرشتہ ہے، کوئی نبی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف ایک نیک اور سمجھدار اصلاح کرنے والا انسان ہوتا ہے، جبکہ نبی نہیں ہوتا. نبی میں اور عام انسان میں سب سے بڑا اور واضح فرق یہ ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نشانیاں اور معجزات عطا کیے جاتے ہیں، جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ایک عام انسان نہیں کر سکتا. ان کے کام، ان کا صبر، ان کا حوصلہ اور ان کی جو پیشنس لیول ہوتا ہے وہ ایک عام انسان سے بڑھ کر ہوتا ہے. سو یہاں پہ امید کرتی ہوں آپ کو اس پیرے کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ نبی اور ریفارمر میں کیا فرق ہوتا ہے. سو اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ. یہ ٹاپک بہت لینتھی ہے، تو میں آپ کو اس کو پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے پڑھاؤں گی تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے. اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ.